الطاف حسین کی آواز، الطاف حسین کی آواز. پاکستان کی تاریخ کا یادگار دن جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی. 23 مارچ 1990 قرارداد پاکستان کی گولڈن جوبلی کا دن اور اس دن ایم کیو قائد جناب الطاف حسین گولڈن جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں مینار پاکستان کے تاریخی جلسہ میں شرکت کے لیے اپنے تاریخی دورے پر لاہور روانہ ہوئے. جناب الطاف حسین صبح 6:30 بجے لاہور روانہ ہوئے تو کراچی ایئرپورٹ پر ایم کیو کے مرکزی رہنماؤں، ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر، کونسلروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں انہیں خدا حافظ کہا. لاہور روانگی سے قبل VIP لاؤنج میں جناب الطاف حسین کی ملک کے ممتاز سیاسی رہنما سردار شیر باز خان مزاری سے ملاقات ہوئی. جناب الطاف حسین لاہور پہنچے تو ایئرپورٹ پر IGI کے رہنماؤں، صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی نے ان کا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا. لاہور ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں مختصر قیام کے دوران اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب الطاف حسین نے کہا کہ حکومتی پارٹی نے گولڈن جوبلی کی تقریبات اسی شہر لاہور میں 20 مارچ کو منائیں، جبکہ قرارداد پاکستان کی صحیح تاریخ 23 مارچ ہے. اگر پیپلز پارٹی والے قرارداد پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات منانے میں مخلص تھے اور اگر وہ واقعی یہ تقریبات منانا چاہتے تھے تو اس کے لیے لاہور کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومتی پارٹی کو معلوم تھا کہ مسلم لیگ 23 مارچ کو مینار پاکستان پر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کر رہی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی نے سوچا چلو ہم بھی لاہور میں جلسہ کر کے
اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ حالانکہ اگر پیپلز پارٹی گولڈن جوبلی کی تقریبات منانے میں مخلص ہوتی تو وہ یہ تقریبات پاکستان کے کسی اور شہر میں بھی منا سکتی تھی، اور پیپلز پارٹی کی سربراہ کا آبائی شہر لاڑکانہ ہے، وہ لاڑکانہ میں بھی 23 مارچ کو جلسہ منعقد کر کے قرارداد پاکستان کی یاد تازہ کر سکتی تھی۔ وہاں بھی مینار پاکستان کی طرح قرارداد پاکستان کی کوئی یادگار تعمیر کی جاتی تاکہ اس طرح پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم کا رشتہ قرارداد پاکستان سے مضبوط نظر آتا، اور اس طرح لاڑکانہ شہر بھی پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کو پیش کرنے والا ایک شہر بن جاتا۔ اخبار نویس کی بات چیت کے بعد جناب الطاف حسین ایئرپورٹ سے سیدھے لاہور کے مقامی ہوٹل پہنچے، جہاں کچھ دیر بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور IGI کے سربراہ جناب نواز شریف نے مسلم لیگی رہنماؤں کے ہمراہ جناب الطاف حسین سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران جناب نواز شریف نے جناب الطاف حسین سے ان کی خیریت دریافت کی اور ان سے سندھ اور ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب الطاف حسین نے جناب نواز شریف اور مسلم لیگی رہنماؤں کو سندھ میں MK کے خلاف پیپلز پارٹی کی حکومت کی انتقامی کارروائیوں سے آگاہ کیا۔ جمعہ 23 مارچ کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب نواز شریف کی جانب سے جناب الطاف حسین اور ملک بھر سے آئے ہوئے مسلم لیگی رہنماؤں کے اعزاز میں ایک دورانہ دیا گیا۔ جناب الطاف حسین دورانہ میں شرکت کے لیے پہنچے۔ جناب نواز شریف اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر مسلم لیگی رہنماؤں کا ان سے تعارف کرایا گیا۔ دوران میں شریک 49 سیاسی رہنماؤں نے جناب الطاف حسین سے ملاقات کی۔ ان میں سینیٹر محسن صدیقی، جناب اختر علی جی قاضی، جناب جاوید سلطان جاپان والا، سینیٹر مظہر علی، جناب غوث علی شاہ، سابق گورنر پنجاب مخدوم سجاد حسین قریشی اور مشیر احمد پیش امام شامل تھے۔ سندھ کے چیئرمین جناب وسیم سجاد نے جناب الطاف حسین سے مختصر ملاقات کی اور ان سے باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بات چیت کی۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر جناب محمد خان جونیجی نے بھی جناب الطاف حسین سے ملاقات کی اور ان سے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ رہنما جناب اعجاز الحق نماز کی ادائیگی کے بعد تمام رہنماؤں کے اعزاز میں پرتکلف دورانہ دیا گیا۔ دورانی کے بعد جناب الطاف حسین، جناب نواز شریف اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں کے ہمراہ گاڑیوں کے ایک بڑے جلوس کی شکل میں چلا روانہ ہوئے۔ راستے بھر ویگنوں، موٹر سائیکلوں، ٹرکوں اور بسوں پر سوار پرجوش نوجوانوں نے جگہ جگہ ان کا زبردست خیر مقدم کیا۔
मीनार पाकिस्तान के चारों तरफ इंसानों को ठाटे मारता हुआ समंदर करारदाद पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की खुशियां मनाने के लिए मौजूद था। इस तारीखी जलसे आम से एनकिंग कायद जनाब अल्ताफ हुसैन के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब गौहर अयूब खान, जनाब गौस अली शाह, जनाब एजाजुल हक, प्रोफेसर गफूर अहमद, जनाब शेख रशीद अहमद, मोहम्मद सिद्दीक कांजू, जाम गुलाम मोहम्मद यूसुफ, जनाब गुलाम हैदर वाई, मियाँ जाहिद सरफराज, जनाब चौधरी शुजात हुसैन, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, मोहतरमा नूर जहाँ पानीरई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर जनाब मोहम्मद खान गिरगिनी के साथ IGI के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसे आम से खिताब करते हुए कहा और हम अल्ताफ भाई की बात की पुरजोर तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के ऊपर की मुआवजा कायम करेंगे, जहां अमीर भी उसी हिसाब से पानी पिएगा जहां गरीब भी उसी हिसाब से पानी पीता है। अभी आपने अल्ताफ भाई की जुबानी पीपल्स पार्टी की बर्बरियत के कारनामे सुने हैं। जो कुछ उन्होंने सिंध के अंदर किया है वो आपने सुना है? नहीं सुना? अगर सुना तो मुझे जोर से बताओ, सुना है? आपके रोंगटे नहीं खड़े हुए? आपके ज़मीर ने आपको झुंझोड़ा नहीं? मैं खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा करके आया हूं। मैं खुद कराची गया था और मैंने देखा पीपल्स पार्टी के गुंडों और लुटेरों की बर्बरियत, और जिस तरह से उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, जिस तरह से उन्होंने बूढ़ों को, बेटियों को उन्होंने खून उनका किया है, अपने इंतकाम का निशाना बनाया है। ये कोई पाकिस्तानी की आंख इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों, मैंने खुद जाके देखा है, अस्पतालों में मैं गया, वहां छोटे छोटे बच्चों के जिस्मों के ऊपर उनके मैंने कमरों को देखा, वहां पे छोटे छोटे बच्चे वहां पे मौजूद थे, उनकी कमर के ऊपर लिखा हुआ था, गालियां लिखी हुई थी। वो किस तरह से लिखी थी? गरम गरम चाकू जो कि आग से गरम किया जाता है, उससे कुरेद कर लिखा हुआ था, और गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी। मैंने अपनी आंखों से पढ़ी हैं। मुझे बताओ, लेकिन मेरे दोस्तों, हम जो मैंने देखा है वो कोई पाकिस्तानी की आंख नहीं देख सकती, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मेरे दोस्तों, मैं आपकी तरफ से भी, अपने सिंधी भाइयों को, आपकी तरफ से अपने अल्ताफ भाई को भी इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम हैं, हम पाकिस्तान का जज्बा मोहब्बत रखते हैं अपने सीने के अंदर, और हम पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए हम कट मरेंगे, हम पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए अपनी जान की कुर्बानी देंगे, हम अपने खून का आखिरी कतरा तक पाकिस्तान के लिए बहाएंगे। जब तक हम हैं, इंशाल्लाह आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने MQM के कायद और पाकिस्तान की सियासत में एक नया रोल अदा करने वाले अजीमुशान तालिया 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 तालिया
صدر جلسہ جناب جنیجو صاحب اور میرے پیارے دوست میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں کے قائدین، اس محفل میں موجود نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج 23 مارچ ہے، یعنی کہ قرارداد پاکستان کا دن، اور جو دن جس دن ہوتا ہے اس دن کی اہمیت اسی دن ہوتی ہے، اس کے بعد اور اس سے پہلے اس دن کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ بہت شکریہ، اور جو لوگ سنیے، دیکھیے آپ سنیں گے میں عدالت کے باوجود آپ کی محبت میں یہاں آیا ہوں۔ سنیے جو لوگ آج دعویٰ کر رہے ہیں، کس کا؟ محبت، کس سے؟ پاکستان سے، کس سے؟ گولڈن جوبلی کی تقریبات سے، کس سے؟ سنیے آپ تالیاں بعد میں بجا لیجئے، میرا جملہ مکمل ہونے دیجئے۔ جو بڑے دعوے کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ ہم بڑے پاکستان کے چاہنے والے ہیں، ہمیں گولڈن جوبلی کی تقریبات بڑی عزیز ہیں، تو ذرا یہ فرمائیے کہ گولڈن جوبلی آج ہوئی ہے، آج کے دن 3 دن پہلے جس نے منائی وہ 23 مارچ نہیں تھی، 20 مارچ تھی۔ لہذا آج اس عظیم الشان اجتماع میں فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان کے چاہنے والے آج گولڈن جوبلی کی تقریبات 23 مارچ کے دن منا رہے ہیں، اور جنہیں کسی اور ملک کی گولڈن جوبلی کی تقریبات عزیز تھی، انہوں نے 3 دن پہلے نہ جانے کس ملک کی تقریبات یہاں منائی۔ اور یہ بات سنیے کس دن کی تقریبات منائی؟ بھائی آپ ہٹ جائیے یہاں سے۔ سنیے، میں یہ کہہ رہا تھا 20 مارچ کو، اور جس دن انہوں نے یہ تقریبات منائی یہی جگہ تھی، یہی مینار پاکستان، مگر میرے بائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کی حاضری، جو یہاں بائیں جانب بیٹھے ہیں ان کی حاضری اس دن کی حاضری سے زیادہ ہے۔ یہاں دیکھو، یہاں دیکھو، یہاں دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، مشرق میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، شمال میں دیکھو، جنوب میں دیکھو، ہر جگہ پاکستان کے چاہنے والے آج لاکھوں کی تعداد میں جمع ہے۔ اور یہ زندہ دلانے لاہور کا شہر ہے، اور یہ بہادروں کا شہر ہے۔ لیکن آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس دن ٹیلی ویژن پر اس سے ہیلی کاپٹر سے
نہ جانے کہاں کہاں سے فلمیں بنا کے دکھائی گئیں، اور بی بی سی، میں بی بی کی بات نہیں کر رہا، میں بی بی سی کی بات کر رہا ہوں۔ اب کیا کریں کہ ادھر بھی بی بی ادھر بھی بی بی، اب آ جائے تو میں کیا کروں؟ بھارت تو بی بی سی نے نہ جانے کس طرح جتنی تعداد بتائی تھی جلسے کی، کراچی میں 26 جنوری کو جو جلسہ ہوا تھا اس کی تعداد بھی انہوں نے گھٹا کے بتائی تھی، اور میں نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ بی بی سی والوں یا تو ہمارے ملک کی رپورٹنگ نہ کرو، لیکن اگر کرو تو سچ پر کرنا۔ تم نے 20 مارچ کی حاضری کی تعداد بتائی تھی، اور یاد رکھو اب تم پر لازم ہے، تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم آج کے عظیم الشان جلسے کی حاضری کی تعداد بھی صحیح بتانا۔ اور ٹیلی ویژن کی طرح ڈنڈی نہیں مارنا۔ لیکن ٹیلی ویژن والوں، میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ آج زندہ دلانے لاہور کے اس شہر میں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب، خاص طور پر اے نوجوانوں، جلسوں کا انعقاد کرنا، تالیاں بجانا، نعرے لگانا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ گولڈن جوبلی کی تقریبات، یہ کیا ہے؟ یہ 23 مارچ کیا ہے؟ ایک قرارداد پاس ہو گئی یہاں پہ، بس اس کا نام 23 مارچ ہے۔ نہیں، 23 مارچ ایک دن کا نام نہیں، ایک تاریخ کا نام ہے، مسلسل قربانیوں کا نام ہے۔ یہ 23 مارچ کا دن کیسے آ پہنچا؟ اس سے پہلے 22 مارچ، 21، 20 اور پھر 40 سے پہلے 39 سے پہلے 38، اور اس طرح چلے جائیے تو 1857 آ جاتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانان ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انگریزوں کی غلامی برداشت نہیں کریں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے اور تحریک آزادی کا پرچم بلند کرتے رہے۔ وہ آزادی ہند چاہتے تھے، لیکن جب ہندو اور انگریز کی ساز باز ہو گئی، ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا، تو پھر مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کا تصور کیا گیا، اور مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمان بھارت کے ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان تعصبی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر نعرے لگے، پٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ نعرے گونجے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کے لیے کہا گیا کہ بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہوگا۔ میرے نوجوانوں، آج لمحہ فکریہ ہے، آج تمہارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ بتاؤ، پاکستان بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنا تھا۔ میں سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے، کیا پاکستان میں بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کو پناہ ملی؟ کیا اس پاکستان میں بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمان آ سکے؟ نہیں آ سکے۔ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، میں اس تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جو بھی ملک بنا اور اس میں جتنے بھی مسلمان بس سکتے تھے بسے رہے، جتنے آ سکتے تھے ہجرت کر کے وہ یہاں آ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ بتائیے کہ 47 کو ہمارا ملک آزاد ہوتا ہے۔ نوجوانوں، نعرے لگانا، تالیاں بجانا بہت آسان ہے، میں کڑوی باتیں کرتا ہوں، میں زہریلی باتیں کرتا ہوں، مگر جو دل میں آتا ہے وہ کہتا ہوں۔ جھوٹ کہنے کی مجھے
عادت نہیں، نہ مجھے اس کی فکر کہ میری بات سے کون ناراض ہوتا ہے کون نہیں. بس فکر ہے تو یہی کہ میری بات سے کبھی میرا رب پاک پروردگار عالم ناراض نہ ہو. میرے بھائیوں، نوجوانوں، دیکھو تالیاں بھی بجانا، نعرے بھی لگانا، لیکن اگر کسی نے نہیں سوچا تو میں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں. تم سوچو، آج ہم 50 سالہ گولڈن جوبلی کی تقریبات منا رہے. ملک 47 میں وجود میں آ گیا، آج 42 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. نوجوانوں، بڑا فخر کیا ہم نے، بڑی بڑی باتیں کی، بہت اچھی بات ہے. آج خوشی منانے کا دن ہے، خوشی منانی چاہیے، خوب خوشی منانی چاہیے. مگر یہ بتاؤ کہ آج 42 سال گزر جانے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم نے پایا کیا اور کھویا کیا. آج ہمارے پاس ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن بنگلے ہیں، آج ہماری ذاتیں بڑی مضبوط ہیں. مگر میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دو کہ کیا پاکستان مضبوط نظر آتا ہے؟ کیا پاکستان طاقتور دیکھتے ہو؟ کشمیر کے دعوے کیے جاتے ہیں مدد کی، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کی بات کی جاتی ہے. یہ بتاؤ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میں یہ سوال کر رہا تھا کہ کشمیر کے مسلمانوں کی حمایت کی بات کی جاتی ہے. یہ بتاؤ میرے ساتھیوں کہ ہم 42 سال میں کیا ترقی کر سکے؟ یہی کہ میرا گھر اتنا بڑا، میرے گھر یہ گاڑی، میرا اتنا وسیع کاروبار، میرے پاس اتنی دولت. یہ بتاؤ پاکستان کے پاس کیا دولت ہے؟ یہ بتاؤ پاکستان کے پاس کیا کچھ ہے؟ ہم کس پر فخر کرتے ہیں؟ باہر سے منگائی ہوئی گاڑیوں پر ہم کس پر فخر کرتے ہیں؟ باہر سے منگائی ہوئی مشینری پر، باہر سے منگائے ہوئے زندگی کے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں پر ہم کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ یہ بتاؤ ہم نے 42 سال میں کیا پیداوار دی ہے؟ ہم نے 42 سال میں کیا کچھ بنایا ہے؟ جو ممالک نوجوانوں ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے، آج وہ کاریں، گاڑیاں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹینک، توپیں بنا کر دوسرے ممالک کو دے رہے ہیں. اور آج ہم ہیں کہ اپنی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہمیں ٹینک چاہیے، ہمیں اسلحہ چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں مدد چاہیے. ملک بھکاری بنا ہوا ہے اور ہمارے لوگ مضبوط سے مضبوط کون؟ چند لوگ، 42 سال سے چند لوگ، ایک ہی ٹولہ جو چہرے بدل کر اس ملک میں برسر اقتدار رہا ہے. بات جسے دیکھو کرتے ہیں غریبوں کی، بات وہ بھی غریبوں کی کرتے ہیں جنہوں نے کل غریبوں کی بات کی. ہم سرمایہ داری کے خلاف ہیں، ہم جاگیرداری کے خلاف ہیں. تو خلاف ہونے سے بات بنتی نہیں، بات بنتی ہے کہ اگر آپ خلاف ہیں تو آپ نے جاگیرداری کے خلاف عملاً کیا، سرمایہ داری کے خلاف آپ نے عملاً کیا. نوجوانوں، آج اس مینار پاکستان پر عہد کرو کہ ہم بیکار نہیں بیٹھیں گے، ہم محنت کریں گے، رات دن محنت کریں گے. ہم اپنی کاریں خود بنائیں گے، اپنا اسلحہ خود بنائیں گے، ملک کی ہر ایک چیز خود بنائیں گے. اور بہت جلد ہم نوجوان اس ملک کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیں گے جہاں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے. ہاتھ یوں نہ رہے بلکہ ہاتھ یوں رہے. لو جب ہم مضبوط ہوں گے، جب ہم مستحکم ہوں گے تو ہم کشمیر کے مسلمانوں کی عملاً مدد کر سکتے ہیں. ہم مسلمان جو کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے نوجوانوں، ہمیں خاص طور پر اپنے فرض کو انتہائی دیانتداری اور ایمانداری سے پورا کرنا ہوگا. اس لیے کہ پاکستان صرف پاکستان کے مسلمانوں کی امید کا مرکز نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں، تمام اسلامی ممالک کی نگاہوں کا امید کا مرکز پاکستان.
पाकिस्तान रहा है। देखो अगर ये खुदा ना खास्ता मुल्क कमजोर हुआ, इसको पायदार न बना सके, तो जो हमसे उम्मीदें रखते हैं मुसलमान, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। हाँ, आएंगे स्टेज पर, तकरीरें करेंगे, दावे करेंगे, तालियां बजवाएंगे, नारे लगवाएंगे, टाटा करके चले जाएंगे। नौजवानों, मैंने ये पैगाम रावलपिंडी में भी दिया, तुम्हें ये पैगाम लाहौर में भी दिया, लेकिन बहुत थोड़े तादाद में थे। आज मैं तुम नौजवानों से कहता हूं, मैं ये पूछता हूं कि तुम ये बताओ, मुल्क की कितने फीसद आबादी अमीर है, दौलतमंद है, जागीरदार है, सरमायादार है? सुनो, कितने फीसद? 2%, इससे ज्यादा नहीं। मुल्क की 98% अक्सरियत मुतवस्सित तबके, गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। बात होती है जमहूरियत की, बात होती है आजादी की, कि पाकिस्तान में सबको आजादी है, इंसान के जो हुकूक होते हैं वो मिलने चाहिए, उसको उसके राइट्स मिलने चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। लेकिन नौजवानों, तुम मेरी इन बातों को नोट कर लो जहन में, और 47 से आज तक हिसाब निकाल लेना। हुक्मरानों की लिस्ट बनाओ, ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट बनाओ, इस मुल्क में हुकूमत चलाने वालों की लिस्ट बनाओ। तुम खुद कहोगे जमहूरियत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, या सोशलिज्म के नाम पे, वगैरह वगैरह के नाम पे, जो भी लोग आए हैं वो गरीब नहीं आए, वो मजलूम तबके से नहीं आए, वो 98% में से नहीं आए, बल्कि 2% में से आए। मेरे दोस्तों, नौजवानों, सुनो, सही जमहूरियत, सही हक उस वक्त तुम्हें मिलेगा जब तुम खुद असेंबलियों और ऐवानों के मेंबर बनोगे। ये सुनो, नहीं, ताली बजाने से नहीं, ये मेहनत करने से, जिद्दोजहद करने से। अगर तुम कहते हो कि गरीबों के लिए मुश्किल है, अरे तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई अल्ताफ हुसैन मौजूद है। ना मैं वडेरा, ना जागीरदार, ना सरमायादार, ना मेरी जमात में कोई वडेरा, सरमायादार, जागीरदार। हमने ज्यादा नहीं, 14 को असेंबली, कौमी असेंबली के ऐवान में। पंजाब के गरीबों, नौजवानों, अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ तो हम 14 पहुंचा सकते हैं, तुम 50 नहीं पहुंचा सकते। ये सवाल है मेरा, ताली के लिए नहीं, सवाल है, नहीं पहुंचा सकते हो। सरहद में 10 नहीं पहुंचा सकते, बलोचिस्तान से गरीबों को नहीं पहुंचा सकते। सही जमहूरियत इस मुल्क में उसी वक्त होगी, सही जमहूरियत इस मुल्क में उसी वक्त होगी। कहते हैं जमहूरियत के माने ये अक्सरियत की हुक्मरानी, तो अक्सरियत 98% गरीब होती है। तो जब कौमी असेंबली, सूबाई असेंबलियों के ऐवानों में ये 98% अक्सरियत मौजूद होगी, उसी वक्त इस मुल्क में सही जमहूरियत होगी। दुरुस्त या गलत? दुरुस्त। मेरे भाई शेख रशीद ने भी ताजमहल का यहाँ तकरीर की 20 मार्च को, कि हम ताजमहल बनाएंगे, हम पाकिस्तान को ताजमहल नहीं, पाकिस्तान को ताजमहलों की जरूरत नहीं, सही मजबूत पाकिस्तान की जरूरत है, ताजमहल जैसे मकबरे की जरूरत नहीं। हम इस पाकिस्तान को मकबरा बनाना नहीं चाहते, हम इस पाकिस्तान को मकबरा बनाना नहीं चाहते थे। ताजमहल मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया। दुरुस्त या गलत? मैं कायदीन में से पूछता हूँ, दुरुस्त कह रहा हूँ या गलत? मुमताज महल शाहजहां दुरुस्त है ना? हाँ, तो आप ताजमहल बनाना चाहती हैं। आप क्या है पता नहीं, अलबत्ता वो शाहजहां जैसे तो नहीं, मगर जरदारी जरूर है।
گے کہ آپ کی یاد میں اس کا تاج محل بنا کے مقبرہ بنا دیا. کیا خیال ہے؟ آپ اس کو مقبرہ بنانے دیں گے؟ نہیں. پاکستان کو مقبرے، ارے تم نے بہت مقبرے بنوا دیے. 26 جنوری کو لاہور کے لوگ آؤ، میری ماں میری بہنوں بزرگوں، تم نے ٹیلی ویژن پر سنا ہوگا ایم کیو ایم نے یہ کیا، ایم کیو ایم نے یہ دہشت گردی کی. ارے 26 جنوری کو ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے جس پہ عصبیت کا الزام لگایا جاتا ہے، جسے پنجابی دشمن، پٹھان دشمن، سندھی دشمن، بلوچ دشمن، پختون دشمن کہا جاتا ہے، اس جماعت کا یہ قصور کہ اس نے ایک جلسہ منعقد کیا اور کہا کہ اس جلسے میں ایم کیو ایم کے جھنڈے نہیں، پاکستان کے جھنڈے آئیں گے. اس کا قصور یہ، سنیے، اس کا قصور یہ کہ 26 جنوری کو کے دن تک 1 لاکھ کارکنان پورے ہفتے رات دن بھوک پیاس کے عالم میں کام کرتے رہے کہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے. یہاں پختون بھائیوں کو، بلوچ بھائیوں کو، سندھی بھائیوں کو، پنجابی بھائیوں کو، سب بھائیوں کو یہاں بلائیں گے صرف پاکستان کے پرچم تلے. اور یہ جلسہ منعقد کیا. جب ہم نے یہ جلسہ منعقد کیا تو وہاں نعرے لگ رہے تھے ایم کیو ایم زندہ باد، نہیں پاکستان زندہ باد. وہاں پرچم کی بات ایم کیو ایم کے نہیں، پاکستان کے پرچم کی، اور سب نعرے لگا رہے تھے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. میرے بھائیوں سنو، جب ہم نے یہ جلسہ کیا، آپ پنجاب کے لوگ جو گئے تھے وہ یہاں آ گئے، پنڈی سے جو گئے تھے وہ وہاں چلے گئے، پشاور سے جو آئے تھے وہ وہاں چلے گئے، بلوچستان سے جو آئے تھے وہ وہاں چلے گئے. ابھی جلسے کے 3 روز گزرے نہیں تھے کہ انہوں نے ہمارا قتل عام شروع کر دیا. حیدرآباد میں ہمارے بے گناہ لوگوں پر گولیاں چلا کے 6 بے گناہوں کو مارا گیا. ہم نے احتجاج نہیں کیا، ہم نے ہاتھ جوڑے ساتھیوں کے. 6 لاشیں بہت ہیں، ہمیں معلوم ہے تمہارے جذبات بھڑک گئے ہوں گے. صبر کرو. دیکھو ہم نے ابھی یکجہتی کا جلسہ کیا ہے، پاکستان کی سربلندی کا جلسہ کیا ہے، پاکستان کے استحکام خوشحالی کے لیے ایک عزم کیا ہے. 26 جنوری کو یہ اسے برباد کرنا چاہتے ہیں. جب کچھ نہیں ہوا تو جب 6 میتیں حیدرآباد سے اٹھ رہی تھی، اس جنازے کے جلوس پر ان لوگوں نے فائرنگ کی. ایک اور ہمارا ساتھی شہید ہو گیا. میرے ساتھیوں 15 زخمی ہوئے. ہم نے اس پر بھی اف نہ کی، اس پر بھی مظاہرہ نہ کیا. تو دوسرے دن نواب شاہ میں مسجد سے نکل رہے تھے نمازی، ان پر گولیاں برسائیں، وہاں 3 مہاجر شہید اور درجنوں زخمی. اس پر بھی ہم نے احتجاج نہ کیا. سی او پی کے لوگوں کو ٹیلی فون پر اطلاع دی، میاں صاحب کو اطلاع دی، سب کو اطلاع دی یہ ہمارا قتل عام کر رہے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن پر کوئی تذکرہ نہیں، اخبارات میں ہماری کوئی خبر نہیں. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ارے ہم نے پاکستان کا پرچم بلند کیا. ارے ہم نے 26 جنوری کو تو پاکستان کی بات کی تھی، اس کی سزا دے رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں آج تمہارا الطاف حسین، تمہارا بھائی تمہارے پاس آیا ہے. آج انہوں نے ہمارا نکلنا مشکل کر رکھا ہے. آج تمہارے پاس آیا ہے تم سے براہ راست بات کرنے کہ اگر اب ایم کیو ایم پر ظلم ہوا، ہمارے لوگ مارے گئے، تو لاہور کے جیالوں تم اپنے بھائیوں کے پیغام میں نہ صرف فاتحہ خوانی کرو گے بلکہ احتجاج بھی کرو گے. سنو، اس کے بعد جب نواب شاہ میں گولی چل گئی ہم نے کچھ نہیں کیا. دوسرے دن نواب شاہ میں جو مرے تھے ان کے جنازے جب اٹھائے گئے، ان کے جنازوں پر گولی چلائی گئی. اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہمارے اے پی ایم سو کے لڑکوں کو اغوا کر لیا گیا. اور جب ہم نے احتجاج کیا تو ان کی ٹانگوں پر، ٹخنوں پر بندوقیں رکھ کے ان کی ٹانگیں اڑا دی گئی. ہمارے 100 سے زائد لوگ اغوا کر لیے گئے. میرے ساتھیوں،
हमारी लाशों को देखने उठाने वाला हमारे अलावा कौन है? वहां से एक लाश यहाँ आ जाए, ये बात बड़ी सख्त लगती है। कोई भी वजह हो, उसका किस तरह से यहाँ पर इजहार किया जाता है। अरे हम मरते हैं, हम अपने जनाजों के जुलूस कहाँ दिखाएं लाहौर के भाइयों? हम अपनी मैयतों के जुलूस कहाँ निकाले? हम अपने ऊपर होने वाले मजालिम को किसे दिखाएं? हम कहाँ कहाँ जाके रोए? जब हमारे 100 आदमी इन्होंने अगवा कर लिए, उसके बाद भी इन्होंने हम पर रहम नहीं किया, हम पे करम नहीं किया। जब ज़ुल्मत से बढ़ा तो फिर बात जगहों पर हिदायत की खिलाफ वर्जी हुई और पीपल्स पार्टी के लोगों से महाजराई हुई। हमने खुदा की कसम हमने इसकी इजाजत नहीं दी थी। लेकिन मैं तुम्हें किसका तज़किरा बताऊं? मैं तुम्हें कहता हूं, मैं यहाँ फिल्म रील दे के जाऊंगा। अरे फिल्म रील अपने शहीदों की, अरे एक गोली मारकर कत्ल किया जाता है, एक कत्ल छुरी फेर कर गर्दन काट के किया जाता है। एक हमारा बल्दिया टाउन का साथी इम्तियाज गुलाम हुसैन, अरे मेरे साथियों, उसको ना गोली मारी, उसको ना गर्दन काटी, बल्कि मार्बल का टुकड़ा लेकर पेट के नीचे इससे जिस्म का लोथड़ा काट के इतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा निकाल कर फेंका, फिर ड्रिल मशीन लेकर ड्रिल करके इसका खून बहाते रहे, वो तड़पता रहा, इस तरह वो शहीद हो गया। दूसरे इम्तियाज के सर पर गोली रख के मारी। इस तरह मेरे साथियों बल्दिया टाउन के 5 एक इलाके के मलीर का आसिफ, कैसर जहां बूढ़ी खातून दिल की मरीजा, उसके घर पुलिस गई हमें गिरफ्तार करने, यानी हमारे साथियों को मारे हम जाए, कत्ल हम हो, गोलियां हम पर चले, गिरफ्तारी भी हमारी हो। कैसर जहां के बेटे को जब गिरफ्तार करने पुलिस गई, कैसर जहां ने कहा बेटा घर पे नहीं है, दरवाजा तोड़ा, अलमारियां तोड़ दी, सामान लूट लिया। बूढ़ी माँ ने कहा ये हमारी बरसों की कमाई है, कहाँ लेके जा रहे हो? पुलिस वालों ने बटों से उस बूढ़ी औरत को मारा, वो वही शहीद हो गई। मेरे भाइयों, फरीदा 11 साला बेटी, उसके सर पे गोली रख के मार दी। वो सहन में थी, सड़क पे नहीं थी, घर के आंगन में थी, घर के दालान में थी, घर के सहन में थी, अपने घर में थी, उसके घर में गोली मारी। मैं किस 2 साला मासूम बच्चा अपने घर में था, उसके गोली मारी। ये मैं दास्तान कहाँ बताऊं? टीवी वाले देते नहीं, अखबारात वाले छापते नहीं। आज मौका मिला तो कहा कि लाहौर के भाइयों के सामने रखूंगा। आज एक अखबार ने खबर लगाई कि पंजाबियों का दुश्मन अल्ताफ हुसैन भी जलसे से खिताब करेगा। अरे मैं तो उन मुहाजिरों का भी दुश्मन हूँ जो गरीबों का खून चूसते हैं। मैं उन पठानों का दुश्मन हूँ जो गरीब पठानों का खून चूसते हैं। मैं उन पंजाबियों का दुश्मन हूँ जो गरीब पंजाबियों का खून चूसते हैं। मैं उन बलोचों का दुश्मन हूँ जो गरीब बलोचों का खून चूसते हैं। मैं उन सिंधियों का दुश्मन हूँ जो गरीब सिंधियों का खून चूसते हैं। नहीं, हम किसी के खिलाफ न थे, न है। बताओ मेरे भाइयों, मैं कहाँ जाऊं? ये दर्द किससे बयान करूं? देखो, हमने इख्तिदार छोड़ा, हम पर इल्जाम लगाने वालों, इख्तिदार छोड़कर हम तुम्हारे साथ आए हैं, तुमसे कुछ लिया नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कुरान दे के पूछो अपने रहनुमाओं से, कायदीन से, कि टेढ़ी पाई भी हमने ली है? नहीं, हम इस पर यकीन नहीं करते। हम एक बात जरूर कही थी कि देखो, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, पैसा नहीं चाहिए, प्लॉट परमिट नहीं चाहिए, ये हमें मारेंगे, ये जुल्म करेंगे, तो तुम हमारा साथ देना, तुम्हें एहतिजाज करना, इसके अलावा हम और कुछ नहीं मांगते। लेकिन मैं आपसे क्या करूं? मैं लाहौर के नौजवानों, खुदा रहा मेरी बातें सुन लो।
لاہور کے نوجوانوں، میں تم سے کیا مانگوں؟ میں تم سے سوال کروں، برا تو نہیں مانو گے؟ برا تو نہیں لگے گا؟ میں یہ پوچھتا ہوں، ایک اخبار کے اوپر یہاں پر جلانے کا کام ہوتا ہے، بڑی بڑی مذمتیں آ جاتی ہیں، بڑے بڑے منسٹر جا کے پرسہ دیتے ہیں، ہائے بڑا ظلم ہو گیا، ہائے 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 بڑا ظلم ہو گیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن ہاتھ میں لے کے اسی مینار پاکستان پر جلسہ کرو اور اٹھا کے بتاؤ کہ ایک لفظ تمہاری رہنما کے لیے جنگ نے لکھا تھا تو کلیشن کو بردار 8 گھنٹے تک کراچی میں پورے عملے کو بندوق کی نوک پر محصور بنائے رکھا، پورا آفس توڑ دیا، ظلم کرتے رہے، صحافیوں کو تدبیر کیا۔ منسٹر صاحب اس وقت غصہ دینے کیوں نہیں گئے تھے؟ اس وقت خبر گیری کے لیے کیوں نہیں گئے تھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اخبارات پر کسی بھی کارروائی کی حمایت نہیں، اخبارات پہ کسی کو کارروائی کرنے کی قانونی اخلاقی حق اس کا نہیں ہے، لیکن کیا اخبارات کو یہ اجازت ہے کہ من گھڑت کہانیاں اور قصے کردار کشی کرے؟ کیا اخبارات کو اس کا حق ہے؟ تو پھر اگر اخبارات کے اوپر کوئی کارروائی وہ نہ ہو تو اخبار کے ذریعے جس کی کردار کشی کی جائے غلط، من گھڑت، وہ بھی غلط۔ لہذا کسی ایک کو آپ الزام نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو آپ کو سب کے جرم کو برابر نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اخبارات من گھڑت قصے کہانیاں نہ لکھیں۔ اور ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ یہ جمہوریت کا راگ الاپنے والی حکومت، لاہور کے نوجوانوں، تم نے کہا ہم پر ظلم ہوگا تو تم مظاہرہ کرو گے پھر گرفتار بھی ہوگی۔ آگے جو بیٹھے ہیں ان کی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ مظاہرہ کریں گے کیا؟ اچھا تو پھر ہاتھ نیچے کیجئے، اب یہ کام دیتا ہوں آپ کو، دوں کام آپ کو۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کو کس آئین اور قانون کے تحت یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے خلاف زہر اگلتا رہے؟ صدر پاکستان، بولو ہے؟ پھر کیوں حق دیا تم نے اس ٹیلی ویژن کو؟ کیوں دیا بھائی؟ اچھا سنیے، میں صدر پاکستان سے، کیونکہ آپ ہی ہماری امیدوں کا مرکز، اگر آپ کہہ دیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر ہم کس سے اپنا مطالبہ کریں؟ سنیں، آپ کچھ نہ کیجئے، ہم نہیں کہتے کہ آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہٹا دیجئے، ہم نہیں کہتے کہ آپ کچھ اور کیجئے، مگر آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، محترمہ کو اپنے پاس بلا کے کہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب وزیر اعلیٰ ہے۔ سنیں، پوری بات سنیں۔ منتخب وزیر اعلیٰ اگر پیپلز پارٹی والوں تم یہ کہتے ہو تمہارے خلاف بولنا ضیاء کی واقعات، اس لیے کہ تم منتخب ہو کر آئے ہو، تو پھر میاں نواز شریف صاحب بھی منتخب ہو کر آئے ہیں، لہذا ٹیلی ویژن کے اوپر آج کے بعد سے میاں نواز شریف کی منتخب حکومت بلوچستان کی منتخب حکومت کے خلاف زہر آلود کردار کشی پر مبنی مہم بند ہو جانی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بند ہو جانی چاہیے؟ تو پھر اگر ٹیلی ویژن نے اپنا رویہ نہیں بدلا
تو ٹیلی ویژن کسی باپ کی ملکیت، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ ٹیلی ویژن عوام کے پیسوں سے چلتا ہے۔ اگر عوام کی خواہشات، تمنا، آرزوؤں کا خیال نہیں رکھا گیا تو یہ عوام اس کو پیسہ دینا بند کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور بتاؤں، ہمیں قتل کیا، ہمیں ذبح کیا، اور اس کے بعد اب انہوں نے کمیشن بنا دیا ہے۔ کمیشن 7 فروری کو ہڑتال کی MQM نے، اس میں بڑا یوں ہوا اس کی معروضات۔ ارے 7 فروری سے پہلے نواب شاہ میں کیا ہوا، حیدرآباد میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، حالہ میں ہمارے ساتھی کو گردن کاٹ کے ذبح کیا گیا، وہاں کیا ہوا، لاڑکانہ میں کیا ہوا، کتنے لوگ نقل مکانی کر کے پنجاب میں آباد ہوئے، کتنے لوگ نقل مکانی کر کے کراچی حیدرآباد میں آباد ہوئے۔ یہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ ٹرمز آف ریفرنس کو بڑھایا جائے، اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے۔ اور میرے ساتھیوں، اس کمیشن پر میں اور بھی بات کر سکتا لیکن وقت کم ہے۔ ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب اور میرے پیارے دوست، ایک تو اس پہ بڑی جلن ہے، جس دن سنو 26 جنوری کو یار بات سنو میرے بھائی، 26 جنوری کو جلسہ ہوتا ہے۔ اب میں کیا کروں بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نام پکارتے ہیں کمپیئر صاحب کہ آپ کے سامنے پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے۔ جب میاں صاحب آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ نعرے لگانے لگتے ہیں، لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ارے یہ تو لوگوں کی میاں صاحب سے محبت ہے، کوئی میاں صاحب نے انہیں پیسے نہیں دیے تھے۔ سنو اس پہ پتہ ہے کیا ہوا؟ اس پہ کیا ہوا؟ اس پہ ناراض ہو گئی کہ نواز شریف صاحب پنجاب تک نعرے لگواتے تھے۔ ارے کراچی میں الطاف حسین نے MQM نے نعرے لگوائے، MQM الطاف حسین ختم کرو۔ سنو، نواز شریف اگر سچ پر، حق پر کام کرے گا تو صرف پنجاب کراچی میں نہیں، سرحد بلوچستان، پورے پاکستان میں نواز شریف کے نعرے گونجیں گے۔ نوجوانوں، ٹیلی ویژن کا رویہ صحیح نہیں ہوا تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ MQM کا دو روز پہلے MQM کا 27 سالہ کارکن منصور اورنگی میں سر پہ بندوق رکھ کے اسے شہید کر دیا گیا۔ اب انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا۔ لاہور کے جیالو، ہمارا ساتھ دو گے؟ عملی ساتھ دو گے؟ اس حکومت کو جبر کرنے سے روکو گے؟ میرے بھائیوں، پاکستان ایک ہے، نوجوانوں سے صرف پاکستان ایک ہے تو مجھے جواب دو، جب وطن ایک ہے تو اس وطن میں ایک انسان کے بچے کسی اور اسکول میں پڑھتے ہیں اور دوسرے انسان کے بچے فرش پر ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کیا سچے اچھے پاکستان میں یہ قاعدہ قانون ہونا چاہیے؟ اٹھو، یہی زہر الطاف حسین تمہیں دینے آیا ہے۔ اٹھو اور اس فرسودہ جعلی نظام کو ختم کر دو۔ پاکستان میں ایک نظام تعلیم، پاکستان میں ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے جہاں امیر کا بچہ، غریب کا بچہ
دونوں ایک ساتھ تعلیم حاصل کریں. درست یا غلط؟ ایسا نظام تعلیم جہاں غریب کا بچہ امیر کا بچہ ایک کلاس میں ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرے. ایسا نظام چاہیے, ایسا ہی نظام چاہیے نا. اس کے لیے تمہیں باہر نکلنا ہوگا, اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی. فاٹا جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ دیا تھا, فاٹا کے اراکین کے ساتھ انتقامی کارروائیاں آپ مذمت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ MGM کے ساتھ انتقامی کارروائیاں آپ مذمت کرتے ہیں. آئیے ہم عہد کریں کہ ہم نوجوان آج کھلے آسمان کے نیچے عہد کریں. شہیدوں کی روحیں دیکھ رہی ہیں کہ دشمن کتنی ہی بھیانک سازش کیوں نہ کرے, ہم ایک ایک کٹ مریں گے, پاکستان کو تباہ نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. میرے ساتھیوں, اس کے لیے تم سے اور باتیں کروں گا, پھر لاہور آؤں گا, پھر اور باتیں کروں گا, اور باتیں کرتا, مگر صدر محترم جنیجو صاحب بیٹھے ہیں. آخر میں آج پنجاب کے بھائیوں کے سامنے ببانگے دہل کہتا ہوں کہ ہم سندھی بھائیوں کے خلاف نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. ہم سندھیوں کو ختم کرنا نہیں چاہتے, ہم سندھ کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے, ہم کوئی صوبہ نیا بنانا نہیں چاہتے. ہم سندھیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح مل جل کر رہنا چاہتے ہیں. ہم ان کے حقوق تسلیم کرتے ہیں, انہیں ہمارے حقوق تسلیم کرنا چاہیے. سندھ کے جو جائز حقوق بنتے ہیں سندھ کو ملنے چاہیے. جو سرحد کے بنتے ہیں سرحد کو, جو بلوچستان کے بلوچستان کو, اور جو پنجاب کے بنتے ہیں وہ پنجاب کو ملنے چاہیے. سب کو سب کا حق ملنا چاہیے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آپ سے کہتا ہوں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے. سب کے اندر بھائی محبت پیدا کرے, سب کے اندر بھائی چارہ پیدا کرے. پاکستان, پاکستان, پاکستان. السلام علیکم. سنو سنو یہ آواز سنو, سنو سنو جلسے کے اختتام پر سنو آصف سنو بھائی کو خوبصورت مظاہرے کیے گئے. یہ اس جلسے کے تمام آواز حاضرین سنو, سنو 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 یہ آواز سنو. الطاف حسین کی آواز, الطاف حسین کی آواز. سنو 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 یہ آواز سنو, سنو 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 یہ آواز سنو. الطاف حسین کی آواز, الطاف حسین کی آواز. آسمانوں سے کہیں آتی
आवाज़ अल्ताफ वक्त से बातचीत करते हुए मुल्क के फरसुदा सियासी, मुआशी और माशरती निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली और इस सिलसिले में उन्हें MQM के मौक़िफ़ से आगाह किया। जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने वक्त में शामिल नौजवानों पर जोर दिया कि वो जागीरदारों और सरदारों की गुलामी से निजात हासिल करने के लिए MQM की तरह तंजीमें बनाएँ और गरीब व मुतवस्सित तबके से क़यादत निकाल कर ऐवान में भेजें ताकि मुल्क को 2% मराद याफ्ता तबके के चुंगल से आज़ाद कराया जाए और मुल्क हकीकी तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो सके। अल्ताफ हुसैन की आवाज़ अल्ताफ हुसैन की आवाज़ सुनो सुनो 24 मार्च की दोपहर क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई और फातिहा ख़वानी की। अल्ताफ हुसैन की आवाज़ उन्होंने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। इस मौके पर दाता दरबार की इंतज़ामिया की जानिब से जनाब अल्ताफ़ हुसैन को मज़ार शरीफ की चादरों के तोहफ़े भी पेश किए गए। दाता दरबार पर हाज़िरी के बाद क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने चीफ मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आला पंजाब जनाब मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। 25 मार्च को क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन लाहौर से कराची वापस पहुँचे तो क़ायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर MQM के मरकज़ी रहनुमाओं, हक़ परस्त अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, काउंसलरों और अहदेदारों की बड़ी तादाद ने उनका पुरतपाद इस्तक़बाल किया। एयरपोर्ट की VIP लाउंज में अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि उनका दौरा लाहौर बहुत कामयाब रहा है और 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर पंजाब के अवाम, बिलखुसूस नौजवान तबके ने MQM से जिस मोहब्बत का इज़हार किया है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि मुल्क के गरीब व मुतवस्सित तबके के अवाम में MQM का पैगाम तेज़ी से मकबूल हो रहा है और इंशाअल्लाह एक दिन मुल्क में हक़ परस्ती का इनकलाब ज़रूर आएगा। अखबार नवीसों से बातचीत के बाद जनाब अल्ताफ़ हुसैन एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए तो वहाँ मौजूद MQM के कारकुनों ने ज़ोरदार तालियों और फलसदाफ़ नारों से उनका पुरजोश इस्तक़बाल किया। जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया। इस मौके पर क़ायद तहरीक ने कारकुनों से मुख़्तसर खिताब भी किया। बाद गाड़ियों के एक बड़े जुलूस के साथ जनाब अल्ताफ़ हुसैन अज़ीज़ाबाद रवाना हुए।